الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع اور مختصر نصیحت میں آج ہم پڑھتے ہیں قرآن سے تعلق اور علم کی فضیلت۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا۔ یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے راستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہوں گے جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کمائے گا۔ تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو حاصل کرنے کے بعد یعنی ریسیو کرنے کے بعد اس کو ریٹین بھی کرتا ہے، اس کو یاد بھی رکھتا ہے۔ یعنی حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کو رٹ لیا جائے بلکہ عمل کے وقت بھی اس کو یاد رکھا جائے، اور ایسا شخص ہی خوش قسمت ہے اور وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ حسن بن صالح کہتے ہیں، لوگ یقیناً اپنے دین میں اسی طرح اس علم کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے جسم کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی محتاجی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم عطا فرمائے جس کے ذریعے ہماری دین اور دنیا دونوں سمر جائے۔ یعنی علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ سی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ تم متعلم یعنی علم سیکھنے والے بنو۔ یعنی کوئی شخص جب تک علم نہیں سیکھتا اس وقت تک وہ عالم نہیں بنتا، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے۔ یعنی صرف سیکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثے کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ صرف بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی علم کے بنا پر تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی اور چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے رہو، اللہ کو یاد نہ کرو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ سیکھے اس کے بہترین حصے پر عمل بھی کرے، اور علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، یعنی کھلا خرچ کیا، اسراف میں نہیں کیا، یعنی صحیح جگہوں پر خرچ کیا، فضول خرچی میں خرچ کیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے حکمت دی، یعنی دین کا علم، قرآن اور سنت کا علم، اور وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے اور کوئی اور بھی اس بات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اب علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں منا کے اندر ہمیں خطبہ دیا، بس فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سن کر حفظ کیا یعنی یاد کر لیا، پھر اس شخص کو پہنچایا جس نے اس کو نہیں سنا تھا یعنی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا، پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا، یعنی اس شخص کو پہنچایا اور خود بھی گیا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے علم کو کنوے کرنا کہ کسی ذریعے یا واسطے سے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر اس کو سکھانا۔ تو ہمیں ہر طرح سے خیر کی بات عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سنوریں اور ہم اس پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ جو شخص عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدنیا والآخرہ۔ میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، رب اجعلنی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رہابا لکا متواعا الیکا مخبتا اواہا منیبا۔ اے میرے رب، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر گزار، تیرے بہت ذکر کرنے والی، تجھ سے بہت ڈرنے والی، تیرا انتہائی فرما بردار،
تیرے آگے جھکنے والی، گڑ گڑانے والی اور تیری طرف متوجہ ہونے والی بن جاؤں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم۔